السلام علیکم دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص سب سے ادنا درجہ اور کمتر مقام کا جنتی ہوگا، اس کا مرتبہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جو آرزو رکھتے ہو بیان کرو اور جو کچھ چاہتے ہو مانگو۔ وہ اپنی آرزویں ظاہر کرے گا اور بار بار ظاہر کرے گا، یعنی وہ جنتی بھی خواہشیں رکھے گا، بیان کرنے لگے گا اور جس قدر بھی مانگ سکتا ہوگا مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آرزویں اور خواہشیں سن کر فرمائے گا، کیا تم اپنی آرزویں اور خواہشیں بیان کر چکے؟ وہ عرض کرے گا، میں جو کچھ مانگ سکتا تھا مانگ چکا اور اپنی ایک ایک آرزو بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے جو آرزویں بیان کی اور جو کچھ مانگا، نہ صرف وہ بلکہ اسی قدر مزید تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اس امت یعنی امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امتوں کے ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس جیسی چیز کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس جیسی خوبیوں کو سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آتا ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور جنت الفردوس بلندی کے اعتبار سے سب جنتوں میں سے اعلیٰ اور برتر ہے، اور اسی فردوس سے بہشت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور فردوس ہی کے اوپر عرش الہی ہے۔ پس جب تم خدا سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو جو سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کو لوگ جمع ہوا کریں گے، اور وہاں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہرے اور کپڑوں پر طرح طرح کی خوشبوئیں اور مہک ڈالے گی، جس کی وجہ سے وہاں موجود جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر جب وہ لوگ بہت زیادہ حسین و جمیل بن کر اس بازار سے اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ گھر والے ان سے کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم سے الگ ہو کر تم نے اپنے حسن و جمال کو کتنا بڑھا لیا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ بخدا ہمارے جانے کے بعد تم نے بھی اپنے حسن و جمال کو بڑھا لیا ہے۔ جو لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوں گے، اور ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ ستاروں کی مانند چمکدار اور روشن ہوں گے۔ تمام جنتیوں کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے، یعنی ان کے درمیان اس طرح باہمی ربط و اتفاق ہوگا، وہ سب ایک دل اور ایک جان ہوں گے، نہ تو ان میں کوئی باہمی اختلاف ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے کوئی بغض اور عداوت رکھیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے حور عین میں سے 2 بیویاں ہوں گی جو اتنی زیادہ حسین و جمیل اور صاف و شفاف ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کی ہڈی کا گودا ہڈی اور گوشت کے باہر سے نظر آئے گا۔ تمام جنتی صبح شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں گے، نہ تو وہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، کھانے کا فضلہ ڈکار اور پسینہ ہو جائے گا جو مشک کی خوشبو کی مانند ہوگا۔ سارے جنتی ایک شخص کسی عادت اور سیرت کے ہوں گے، یعنی سب کے سب یکساں طور پر خوش خلق اور ملنسار اور ایک دوسرے سے گہرا ربط اور تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ سب کی شکل خوبصورت ہوگی اور اپنے باپ آدم کی طرح ہوں گے اور 60 گز اونچا قد رکھتے ہوں گے۔ جنتی اپنے اوپر کے بالا خانے والے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے مشرقی یا مغربی افق میں ہوتا ہے، اور اس بالا خانوں کی بلندی اور خوشنمائی کا تعلق مرتبوں سے ہوگا جو اہل جنت کے درمیان پایا جائے گا۔ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا
عیش و عشرت میں رہے گا، نہ فکر و غم اس کے پاس پٹکے گا، نہ اس کے کپڑے میلے پرانے ہوں گے اور نہ اس کا شباب فنا ہوگا۔ جنت میں جو بھی درخت ہے اس کا تنہ سونے کا ہے، اور جنت میں مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی، اور جب اس کو اتنی زیادہ قوت مردانہ حاصل ہوگی تو پھر وہ کئی عورتوں سے جنسی اختلاط کی طاقت رکھے گا۔ جنتی بغیر بالوں کے ہوں گے، ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، ان کا شباب کبھی فنا نہ ہوگا اور ان کے کپڑے کبھی پرانے نہ ہوں گے۔ جنت میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح لمبی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ پرندے تو بہت فربا اور صحت مند ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پرندوں کو کھانے والے یعنی جنتی لوگ ان پرندوں سے بھی زیادہ توانا اور خوشحال ہوں گے۔ جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور وہاں مردوں اور عورتوں کی طرح طرح کی حسین و جمیل صورتیں نظر آئیں گی۔ جو شخص خواہ مرد ہو یا عورت وہاں جس صورت کو پسند کرے گا اس میں سما جائے گا اور اسی صورت کا ہو جائے گا۔ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت کے لحاظ سے جنت کی منزلوں اور درجوں میں ہوں گے۔ پھر ان کو دنیاوی دنوں کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی اور وہ سب اسی دن اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ پروردگار ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرانے کے لیے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا۔ پس پروردگار کی زیارت کو آنے والے جنتیوں کے لیے اسی باغ میں مختلف درجات کے ممبر، نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے، جن پر وہ جنتی اعمال اور مراتب کے لحاظ سے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں ایک ادنا درجے جنتی کی 80,000 خدام ہوں گے اور اس کی 72 بیویاں ہوں گی، جن میں سے 2 بیویاں دنیا کی عورتوں میں سے اور 70 بیویاں حوران جنت میں سے ہوں گی۔ اس کے لیے جو خیمہ کھڑا کیا جائے گا وہ موتی، زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوگا۔ وہ لوگ جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا دنیا میں خواہ چھوٹی عمر میں مریں یا بڑی عمر میں، جنت کے اندر 30 سال کی عمر کے ہو کر جائیں گے اور وہ کبھی بھی اس عمر سے زائد کے نہیں ہوں گے۔ جنت میں حوران عین کے اجتماع کی ایک جگہ ہوگی جہاں وہ حوریں سیر و تفریح اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جمع ہوا کریں گی۔ وہاں بلند آواز سے گیت گائیں گی۔ ان کی آواز اس قدر دلکش اور حسین ہوگی کہ مخلوقات میں سے کسی نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اس جنت میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلہ نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف و شفاف ہوگا، اور پھر ان نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں شاخ در شاخ نکل کر خیموں کی طرف جاری ہوں گی اور محلات کے نیچے بہیں گی۔ جنتی مرد جنت میں 70 تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے گا۔ پھر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور اس کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کرنے کے لیے اس کے کاندھے پر ٹوکا دے گی، اور وہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کے رخساروں میں جو آئینہ سے زیادہ صاف عورت کے جسم پر 70 رنگ برنگ کپڑوں کا تہ در تہ لباس ہوگا، اور اس مرد کی نظر عورت کے اس لباس میں سے پار ہو جائے گی، یعنی وہ لباس کے نیچے چھپے ہوئے عورت کے حسن و جمال اور اس کے جسم کی نزاکت و لطافت کا نظارہ کرے گا، یہاں تک کہ وہ مرد اس عورت کی پنڈلی کے گودے کو لباس کے پیچھے سے دیکھے گا، گویا اس کی نگاہ اتنی تیز اور صاف ہوگی کوئی بھی چیز اس چیز کے آگے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، اور اس عورت کے سر پر تاج رکھے ہوں گے، اور ان تاجوں کا معمولی سا موتی بھی ایسا ہوگا
کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو مشرق سے مغرب تک کی ہر چیز کو روشن اور منور کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنتی سوئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند یعنی سونا موت کا بائی ہے، اور ظاہر ہے جنتی مریں گے نہیں، اور جب وہ مریں گے نہیں تو سوئیں گے بھی نہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔